امیر بچے ہزاروں روپے مہینے کا فیس دے کے وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے یہاں کا جو ایک پروفٹ اینڈ لاس کی ایک انہوں نے ترتیب دی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ ہم لوگ جو بھی آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کے ہم لوگ اکاؤنٹیبل ہیں۔ اکاؤنٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ اس کا احتساب ہے، اور وہ احتساب ایسا ہے کہ اس کے اندر آپ نے ڈاکٹر عاصم کو بھی سن لیا کہ اس کے اندر ایک پائی کا بھی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ اب اللہ کا بڑا شکر ہے، میں آپ کو اپنا ایک ذاتی واقعہ بتاتا ہوں۔ یہ بہت سالوں کی بات ہے کہ میں اپنی اسائنمنٹ کے لیے بہت سال میں ملک سے باہر رہا۔ جب میں واپس آیا تو وہ اس وقت تک دادا حضور کا انتقال ہو چکا تھا اور چچا جان نے یہ سارا سلسلہ سنبھالا۔ تو حاجی احمد دین مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے، تو وہ سیکریٹری تھے اور وہ سالانہ جو ہے وہ خرچ وہ بتایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی آمدن اتنی ہے، خرچ اتنا ہے، اور 5 لاکھ یا 6 لاکھ روپے کا خسارہ ہے۔ پتہ نہیں کیا جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آئی۔ میں نے اٹھا اور جا کر میں نے اپنے چچا جان کو کہا کہ جی یہ خسارہ میرا۔ کہیں گے مولانا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا جی وہ جو قید تھا سو قید تھا۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ریٹرن کتنی جلدی کرتا ہے۔ یہ کہہ کے میں بھول گیا، اور جب میں باہر تھا تو ڈاکٹر صاحب کا جو ہاسپٹل ہے وہ گلشن میں ہے، تو مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے فون کیا کہ یہاں پر ایک عمارت بن رہی ہے تو میں اپنا اپارٹمنٹ بک کروا رہا ہوں، میں تمہارا بھی کروا رہا ہوں، تو تم اس کی قسطیں دیتے رہنا۔ وہ کر کے ہم بھول گئے۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اتوار کا دن تھا، میں وہ اپنے گھر پہ پہنچا تو صبح وہ جو گارڈ ہے اس نے کہا جی سر کوئی ملنے آیا ہے۔ تو میں نے کہا کون ملنے آیا ہے؟ اس نے کہا جی انہوں نے کہا خالد منصور صاحب سے ملنا ہے۔ تو میں نے کہا پہلے پوچھو تو صحیح کون ہے؟ اس نے کہا نہیں جی میں نے ان سے ملنا ہے۔ اچھا انہوں نے کہا ان کو بٹھاؤ۔ میں نے ان سے پوچھا جی فرمائے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا بس یہ ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ وہ جو آپ کا وہ جو اپارٹمنٹ ہے اس کے برابر میں میرا اپارٹمنٹ ہے، وہ میرے بچے کی شادی ہو رہی ہے، جو منہ مانگا دام آپ کہیں گے میں آپ کو وہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو جو بھی ایک ذہن میں آیا، میں نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں ہے مارکیٹ ویلیو کیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ فون کر کے پتہ کر لیں۔ جو میں نے اس کو رقم بتائی اس نے اسی وقت اس کی ادا کی، تو اللہ تعالیٰ خیر کے کاموں میں جو میں نے کنٹریبیوشن کی تھی اسے 6 گنا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت ادا دیا۔ تو یہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ابدا بمن تعول، اسی سے شروع کرنا چاہیے کہ جو آپ کی اپنی ہو۔ اسی وجہ سے ہم بھی اللہ نے جو بھی استطاعت دی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پیچھے نہیں رہیں گے، اور اس کے لیے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ بلڈنگ بہت پرانی ہے، اور جب دارالعلوم جہاں پہ پہلے قیام کیا گیا تھا، اب آپ یہ دیکھیں جی کہ یہ تو سارا جو ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان کا تو خاصا یہ رہا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا وہ تو سب وقف کر دیا۔ یہ جو دارالعلوم ہے جب لوگ وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہندوستان سے، تو بہت سے لوگوں نے کلیم میں بہت اعلیٰ اعلیٰ مکان لیے۔ تو ہمارے جو دادا ہیں انہوں نے کہا جی کہ مجھے کلیم میں مکان نہیں چاہیے، مجھے ایسی جگہ چاہیے جہاں میں میرے والد کے سلسلے کو میں شروع کر سکوں۔ اور وہاں پر انہوں نے پھر وہ جو ایک سکھوں کی ایک بلڈنگ تھی وہ لے لی، اور وہاں پر ہماری ریزیڈنس بھی تھی، وہ دارالعلوم بھی تھا اور اسکول بھی تھا، اور وہ ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت ڈالی کہ وہ کہیں سے کہیں چلا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ جب آگے گئے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ جو سڑک ہے وہ جو جھنگ روڈ والی اس کی ایکسپینشن ہونی تھی، اور مجھے یہ ڈسٹنکٹلی ریممبر ہے کہ وہاں سے ایک خط آیا کہ جی کہ یہ بلڈنگ آپ کو خالی کرنی پڑے گی کیونکہ آگے سے اس کو توڑنا ہے، اس کو وہ کرنا ہے۔ تو میرے دادا کے پاس میں بیٹھا تھا، میں نے کہا جی یہ تو ہماری کلیم کے اندر ہے، آپ اتنی جلدی کیوں اس سے دستبردار ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ہمارا کام ہے دینا، اللہ تعالیٰ ہمیں اور کچھ دے گا، اور کوئی اس کے اندر ڈسپیوٹ نہیں کیا۔ ورنہ آج کل کا زمانہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر آپ سے آپ کی جائیداد چھینے تو آپ کورٹ میں جا کے اسٹے لے لیتے ہیں اور پھر سالہ سال اس کو لڑتے رہیں۔ اور اس کے بعد مجھے اچھا یہ میں آپ کو جی کہ اپنا بالکل اپنی جو ہے نا جیسے کہتے ہیں نا میرا اپنا جو اپنا دانستگی میں نے دیکھا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے ایک صوفی جی ہوتے تھے ان کے جو خدمت گزار تھے، ان کو بلایا، انہوں نے کہا جی صوفی جی میرا ٹرنک لے کر آؤ۔ ٹرنک کے اندر ان کے پاس چھوٹی چھوٹی گتھلیاں ہوتی تھیں، اس کو کھول کے گننا شروع کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈو۔ تو یہ والی بھی ایک سکھوں کی بلڈنگ ہے، اس کا ہے نام تھا کہ لال کوٹھی جیون سنگھ والا۔ اب اس کی جب ٹرانزیکشن ہوئی ہے
تو میرے دادا اتنے فخر سے بتاتے تھے 1,01,104 روپے میں یہ بلڈنگ خریدی گئی. اب دیکھیں وہ ساری کی ساری یہ ریلوکیشن ہوئی اور اس کے بعد